السلام علیکم، ویلکم ٹو زنین وائس چینل۔ دوستوں، آج کی میری یہ کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ زنین وائس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، اور ہاں، لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اس کے پورے بدن پہ نیل پڑے ہوئے تھے اور میں اس کی حالت دیکھ کر کانپ رہا تھا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو جس نے اس کا یہ حال کیا تھا اس کا بھی وہی حال کر دیتا۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر واقعی میں لرز اٹھا تھا۔ عذرا نام تھا اس کا، ایک خوبصورت، نازک اور ذہین لڑکی، جدید یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ میری اس سے ملاقات ایک ایسے فنکشن میں ہوئی تھی جس میں مجھے زبردستی بلایا گیا تھا، جبکہ میں اس قسم کے تقریبات سے کتراتا تھا۔ وہ سامنے والی لائن میں بیٹھی تھی، یونیورسٹی کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ، اور سنگر کی پرفارمنس کے ساتھ ساتھ تالیاں بجا رہی تھی۔ میں نے جب اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس میں بلا کا چارم تھا، زندگی سے بھرپور لڑکی۔ وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی، حالانکہ اس کے ساتھ اور بھی لڑکیاں تھیں، لیکن جو کشش اس میں تھی وہ کسی میں نہ تھی، یا پھر حسن دیکھنے والے کی نگاہوں میں ہوا کرتا ہے۔ عذرا مجھے ایک بار پھر ملی، اس کے بعد بھی ملی، اور میں اس کی صورت اور ذہانت کا دیوانہ ہوتا چلا گیا۔ وہ ایک پڑھے لکھے خاندان کی لڑکی تھی۔ اس کے والد عروج صاحب کالج میں اردو اداب کے لیکچرر تھے اور بہت اچھی پوئٹری کہا کرتے تھے۔ یہ اتفاق ہے کہ میں عذرا سے ملنے سے پہلے ہی عروج صاحب کی پوئٹری کا دیوانہ تھا۔ میں نے جب عذرا کو عروج صاحب کے اشعار سنانا شروع کیے تو وہ حیران رہ گئی۔ واہ سہیل صاحب واہ، آپ نے تو پاپا کو اچھی طرح پڑھ رکھا ہے، اس نے کہا۔ ہاں، بہت اچھی طرح، اور اب میں ان کی شہزادی کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں مسکرا کر بولا، بہت مشکل ہے۔ وہ بھی مسکرا دی۔ میں کوئی کتاب نہیں ہوں جس کو آپ ایک پل میں پڑھ کے ختم کر دیں گے۔ ہاں یہ تو ہے، میں تو جانتا ہوں، میں نے کہا بقول پروین شاکر۔ حسن کے سمجھنے کو ایک عمر چاہیے جانا، دو گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی۔ تو ہمارے درمیان اس قسم کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ میں نے سوچا میں اپنی زندگی کی ساتھی اس لڑکی کو بناؤں گا۔ عذرا اس قابل تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے یا اس کے گھر والے اس رشتے پہ انکار نہیں کریں گے۔ ہم دونوں کے درمیان دوستی کی بہت خوبصورت راہیں طے ہو رہی تھی کہ اچانک وہ سب کچھ ہو گیا جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ میرے سامنے پورے بدن سے کانپ رہی تھی اور اس کے پورے جسم پر نیل پڑے ہوئے تھے۔ میں تو اس کا یہ حال دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا۔ عذرا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خدا کے لیے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کس نے تمہارا یہ حال کیا ہے؟ کون بے درد اور ظالم لوگ ہیں؟ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں سہیل۔ وہ ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر اس نے جو کہانی سنائی وہ انتہائی دردناک تھی۔ اس نے بتایا میں یونیورسٹی جانے کے لیے گلی میں کھڑی تھی کہ اچانک ایک کار میرے پاس آ کر رک گئی۔ اس کے شیشے کالے تھے جس میں سے کچھ دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ دو آدمی میرے پاس آئے، بالکل میرے قریب آ کر گن نکالی اور کہا چلو گاڑی میں بیٹھو جلدی۔ ایک نے کہا ورنہ یہیں مار کے تجھے ڈال دوں گا۔ ہمارے آس پاس اور بھی لوگ ہوں گے، لیکن میں اس وقت سکتے کی کیفیت میں تھی، کسی کی طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ جلدی کرو، وہ غرایا۔ میں مجبور ہو گئی تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ان میں سے ایک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور دوسرا میرے ساتھ پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ پورے راستے میں سکتے میں تھی کہ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ ہم یونیورسٹی سے بہت آگے نکل گئے تھے۔ اس نے گن میری کمر پہ لگائی ہوئی تھی۔ بالکل خاموش رہنا ورنہ یہیں مار کے روڈ پہ تمہاری لاش پھینک دوں گا۔ ویسے بھی کتنی لڑکیوں کی لاش ملتی ہیں، ایک تمہاری بھی صحیح۔ میں بہت خوف زدہ تھی۔ بہت دیر بعد ہم ایک بستی میں پہنچے جہاں کچھ مکانات تھے۔ اس وقت مجھے ہوش آیا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں۔ اس وقت انہوں نے گاڑی ایک مکان کے سامنے روک لی تھی۔ جب انہوں نے مجھے گاڑی سے اتارنا چاہا تو میں بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ ان میں سے جس کے ہاتھ میں گن تھی اس نے مجھے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میں ایک طرف جا گری۔ اب میں اس قابل نہیں تھی کہ ان کا مقابلہ کرتی۔ وہ مجھے اندر لے گئے اور میرے ساتھ وہ سلوک کیا جو میں بتا نہیں سکتی۔ سہیل تم یقین کرو،
میں نے بہت احتجاج کیا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے بہت مار مار کے میرا پورا بدن نیلا کر دیا۔ تم دیکھ سکتے ہو میں کس کرب سے گزر رہی ہوں۔ وہ رو رہی تھی اور میرا خون کھول رہا تھا۔ اتنی اچھی خاندانی لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک! یہ 2 کوڑی کے لوگ، گندے فحش لوگ، ایسے کسی لڑکی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اس کے جسم کے پورے بدن کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ میں بس کبھی کبھی پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا کرتا تھا اور وہ مسکرا کر رہ جاتی تھی۔ عذرا بتاؤ وہ کون لوگ تھے؟ میں نے پوچھا۔ سب فضول ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ ایک پولیٹیشین لوگ ہیں، بہت طاقتور ہیں، اس نے بتایا۔ پولیس بھی ان لوگوں سے خوفزدہ رہتی ہے۔ ایک بات بتاؤ، کیا وہ دونوں ہی جرم میں شریک تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، صرف وہ جو مجھے گن دکھا رہا تھا اپنے ساتھ لے گیا تھا، عذرا نے بتایا، جبکہ دوسرا کمرے میں چلا گیا اور جب میری چیخیں گونجتی تو اس کے کہکہوں کی آواز سنائی دیتی۔ دوسرے کمرے میں بیٹھا وہ مجھے بے آبرو کرنے کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ اس کے بعد عذرا نے پھر رونا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوگا سہیل؟ میں تو کہیں کی نہ رہی۔ ایک لڑکی کے پاس عزت ہی ہوتی ہے، وہ بھی نہیں رہی میرے پاس، وہ بھی نہیں رہی۔ سہیل، میں نے بہت بددعائیں دی ہیں انہیں، اس نے کہا، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ بددعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اپنا کام کر کے مونچھوں کو تاؤ دے کر کے کسی دوسری لڑکی کی تلاش میں نکل گئے ہیں۔ عذرا نے کہا، خدا کے یہاں تو جواب دینا ہوگا۔ اس بحث کو چھوڑو، میں نے کہا۔ وہ دیتا رہے گا خدا کے یہاں جواب۔ تم تو بے آبرو ہو گئی نا، تمہاری زندگی تو برباد ہو گئی۔ تم بتاؤ عذرا، تم نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ یہی نہ کہ تم کمزور تھی، ایک نازک سی لڑکی تھی، اور اس نے تمہاری کمزوری اور نزاکت کا فائدہ اٹھایا۔ سہیل، خدا کے لیے میری مدد کرو، اس نے کہا۔ میں خودکشی بھی کر سکتی ہوں، لیکن میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ نہیں، یہ خیال دل میں کبھی نہ لانا۔ تم مر بھی گئی تو اس کی صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر کیا کروں میں؟ وہی جو ہر کمزور انسان کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے، صبر، اور صبر ہی کر سکتی ہو تم۔ میں اس کو بہت دیر تک تسلیاں دیتا رہا، لیکن میری تسلیوں کا کیا فائدہ؟ اس کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اپنے گھر والوں کو اس حادثے کے بارے میں بتا دے۔ اس کی زندگی تو برباد ہو چکی تھی، اس کے گھر والوں کی بھی ہو جاتی۔ سوچتے سوچتے میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں۔ میں اس کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ کس طرح اس کی دلجوئی کرتا؟ جہاں تک اس کو اپنانے کا سوال تھا تو میں اپنے ارادے پہ قائم تھا، کیونکہ اس کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا تھا اس کے لیے قصور اس کا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی، اور ایسا ہرگز نہیں کہ میں اس کو اور دکھ دیتا۔ 2-4 دنوں بعد اس کا فون آیا، سہیل مجھ سے فوراً ملو، ضروری ہے۔ میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس بار بھی میں نے ایک پرسکون مقام کا انتخاب کیا تھا، جہاں ہم آسانی اور آزادی کے ساتھ گفتگو کر سکتے تھے۔ سہیل، میں شاید مرنے والی ہوں، اس نے کہا۔ میری موت قریب آ گئی ہے۔ تم نے پھر وہی باتیں کرنا شروع کر دی؟ بات کچھ اور ہے سہیل، وہ ہونٹ دبا کر بولی۔ میں اپنے آپ کو بہت بیمار محسوس کر رہی ہوں۔ کچھ ایسی خرابیاں ہو گئی ہیں جن کے لیے ڈاکٹر سے ملنا بہت ضروری ہے۔ کیا تمہاری جان پہچان کی کوئی لیڈی ڈاکٹر ہیں جو پوری ہمدردی سے میرا چیک اپ بھی کریں اور راز بھی رکھ سکیں؟ سہیل نے کہا، میرے دوست افضل کی بیوی ہے، تابندہ، وہ بہت اچھی ڈاکٹر ہے، لیکن اب کلینک کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو میں عذرا کو ان کے گھر لے گیا۔ میں نے افضل سے کہا کہ اس لڑکی کے بارے میں مجھ سے کوئی کچھ نہ پوچھے، بس تابندہ بھابھی اس کا چیک اپ کریں۔ میں اور افضل ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ تابندہ بھابھی جب آئیں تو بہت پریشان نظر آ رہی تھیں۔ افضل اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تابندہ بھابھی نے عذرا کو کہا کہ کیا سہیل کے سامنے سب بتا دوں؟ تو عذرا نے کہا، ہاں بالکل۔ تابندہ بھابھی نے کہا کہ سہیل عذرا HIV پازیٹیو ہے، یہ ایڈز پیشنٹ ہے۔ یہ سن کر عذرا کا غم سے برا حال ہو گیا تھا۔ یہ ایک انتہائی موذی بیماری ہے۔ پھر میں نے تابندہ بھابھی سے پوچھا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے کیا؟ انہوں نے کہا، اس بیماری کا کوئی علاج نہیں، لیکن کوشش کر سکتے ہیں۔ اس حادثے کے بعد سے عذرا کو یہ بیماری سامنے آئی ہے۔ عذرا اور میں خاموش کھڑے تھے۔ چلو عذرا، گھر چلتے ہیں۔
पता नहीं अब अज़रा की ज़िंदगी के कितने दिन बाकी थे। खैर मैंने उसे घर छोड़ा। कुछ दिनों बाद अज़रा की मुझे कॉल आई। वो मुझसे मिलना चाहती थी। इस बार अज़रा थोड़ी पुरसुकून थी। अज़रा ने मुझे बताया कि मैं उस शख्स से मिली। मैंने कहा किससे? कहती वही जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी। मैंने कहा क्या? अज़रा ने बताया कि मुझे उस शख्स की बहुत दिनों से तलाश थी। कल मुझे मार्केट में वो शख्स नज़र आया। पहले तो वो मुझे देखकर घबरा गया कि शायद मैं शोर करूँगी या मेरे साथ और भी लोग होंगे जो उसको पकड़वाएंगे। लेकिन जब मैंने उससे बात की कि मैं तुमसे मिलना चाहती थी तो वो हैरान हुआ कि मैंने जिस लड़की की इज़्ज़त ख़राब की उसके बावजूद भी वो मुझसे मिलना चाहती है। अज़रा की ये बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा था कि कैसी लड़की है जो उस शख्स से मिलना चाहती हो जिसने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। मैंने कहा आगे बताओ फिर अज़रा। अज़रा ने बात जारी रखी। उस शख्स ने कहा कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? अज़रा ने कहा औरत के लिए उसकी इज़्ज़त सब कुछ होती है। तुम पहले मर्द हो जिसने मुझे देखा, मेरे जिस्म को देखा, तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो रही है और मोहब्बत हो चुकी है। मुझे हर वक्त तुम्हारा ख्याल आता है। अच्छा तो वो मुस्कुराया, ये बात है। आओ फिर मेरे साथ घर चलो। मैं उसके साथ घर गई और फिर वही सब कुछ हुआ जो पहले हुआ था, लेकिन इस बार मेरी मर्ज़ी भी शामिल थी। अज़रा ने कहा वो शख्स पढ़ा लिखा है, बहुत ताकतवर है, बहुत बड़ा आदमी है। मुझे अज़रा की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और मैं वहाँ से उठकर घर चला गया। रास्ते में मैंने कहा कैसी लड़की है, इसको अपनी इज़्ज़त की ज़रा फ़िक्र नहीं। मेरे दिल से अज़रा उतर चुकी थी। मैंने उसको अपनाने का इरादा तर्क कर दिया था। मैं अब अज़रा से खिंचा खिंचा रहने लगा। फिर कुछ दिनों तक अज़रा से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। 10 दिनों बाद अज़रा की कॉल आई कि वो मुझसे मिलना चाहती है। अज़रा ने कहा सुहेल क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? मैंने कहा नहीं, क्यों तुमसे नाराज़ होना है? उसकी बातों में आकर मैंने उससे मिलने का वादा कर लिया। मैं जब अज़रा से मिलने गया तो अज़रा ने बताया कि वो उस शख्स से शादी कर रही है। मैंने कहा क्या? ये क्या कह रही हो अज़रा? उसने कहा हाँ सुहेल, ये सच है और उस शख्स ने मेरे लिए घर भी ले लिया है और उसे डेकोरेट करवा रहा है। हमारी शादी कल है। मैंने कहा अज़रा जिस शख्स ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की, तुम्हारी इज़्ज़त को ख़राब किया, तुम उसी से शादी कर रही हो? उस शख्स से तुम्हें क्या मोहब्बत हो गई है? अज़रा कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली सुहेल तुमने सोचा नहीं कि मैं उस शख्स से शादी क्यों कर रही हूँ? मुझे एड्स है। जब वो मुझसे शादी करेगा ये बीमारी उसमें भी मुंतकिल हो जाएगी। मैं ख़ुद तो मरूंगी लेकिन उसको साथ लेकर मरूंगी। उसके लिए यही सज़ा थी। ये बीमारी तो पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर देती है। अज़रा ने कहा मैं अपना बदला इस तरह लूँगी, उस शख्स को भी इस अज़ियत वाली बीमारी में तड़पा कर मारूंगी। फिर मैं वहाँ से आ गया। पूरे रास्ते मेरे जहन में अज़रा की बातें घूमती रही। मैं कांप कर रह गया। क्या अज़रा की प्लानिंग थी? वो शख्स घुल घुल कर मर जाता। ऐसी बीमारी लोग कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं? तो ये थी अज़रा की ज़हानत। औरत अपनी तौहीन कभी भूल नहीं सकती। अज़रा ने कहा कुदरत ने मुझे एड्स की मरीज़ा बनाकर मुझ पर एहसान किया है कि मैं बता नहीं सकती। मेरे सीने में दबी हुई आग अब इस कमीने को मरीज़ बनाकर तबाह कर देगी। उसके बाद अज़रा को कोई पता नहीं चला कि अज़रा कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ, उस शख्स के साथ क्या हुआ। अज़रा के घर वालों ने बहुत तलाश किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। क्या दोनों मर गए हैं या फिर दोनों एड्स के हाथों मोहताज होकर किसी मोहताज खाने में पड़े हैं।